وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کی خطاب کا عنوان ہے تربیت اولاد اور تربیت سیدنا حسن اور تربیت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی اور تربیت کے مختلف پہلو اور مختلف گوشے ہیں، اور حسنین کریمین وہ مبارک شخصیات اور ہستیاں ہیں جن کی تربیت براہ راست خود اللہ کے رسول نے کی، جو تقریباً بالترتیب 7 یا 8 سال تک حضور علیہ السلام کی تربیت میں رہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں شہزادوں اور دونوں نواسوں کی بذات خود تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا. اولاد کی تربیت میں سے ایک تربیت اخلاق بھی ہے، گڈ مینرز اور گڈ کنڈکٹ، بلکہ تربیت اولاد اخلاقی خطوط پر اور اخلاقی اصول پر بنیاد ہے تربیت کے باقی شکلوں کی اور باقی صورتوں کی. آج ہمارے معاشرے میں اور سوسائٹی میں جہاں اور باتوں کا فقدان ہے، وہاں اولاد کی اخلاقی تربیت کا بھی فقدان ہے. آج ہماری نسلیں اور ہماری اولاد اسلامی اخلاق سے اور مصطفی اخلاق سے محروم ہے، اور اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب خود ماں باپ کا اخلاق سے عاری ہونا ہے.
اور خود ماں باپ کا اخلاق سے خالی ہونا ہے، خود ماں باپ کا اخلاق سے محروم ہونا ہے، اور خود ماں باپ کا بد اخلاق ہونا ہے۔ ماں باپ کی زندگی کے شب و روز، ان کی جلوتیں اور ان کی خلوتیں ہمہ وقت اولاد کے سامنے ہوتی ہے، اور اولاد ان سے سیکھتی ہے، ان کے عمل سے، ان کے کردار سے، ان کے رویے اور ان کے برتاؤ سے۔ ماں باپ کی زندگی اولاد کے لیے خود ایک کتاب ہے اور ایک نمونہ ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی اخلاقی تربیت کریں تاکہ ان میں اخلاق پیدا ہو اور اعلیٰ خوبیاں پیدا ہوں اور اعلیٰ اوصاف پیدا ہوں۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو جہاں ہر کمال دیا، جہاں ہر وصف، ہر خوبی اور ہر صفت عطا کی، وہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مقامات پر فائز کیا۔ چنانچہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق کے منصب پر فائز ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کا فیضان جہاں صحابہ کو عطا ہوا، اہل بیت کو عطا ہوا، صلحاء اور اولیاء کو عطا ہوا، وہاں حضور علیہ السلام کے اخلاق کا فیضان حسنین کریمین کو بھی عطا ہوا۔ اگر کوئی شخص اخلاق کی عملی شکل دیکھنا چاہے اور اخلاق کو ایک پیکر محسوس میں دیکھنا چاہے تو وہ اخلاق حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھے۔ ان کا اخلاق اسلامی اخلاق تھا اور ان کا اخلاق مصطفی اخلاق تھا۔ ان کے اخلاق میں حضور کے اخلاق کا نور تھا، ان کے کردار میں حضور کے کردار کا نور تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس حدیث کی روح سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین انسانوں میں شامل ہے اور دنیا کے سب سے بہترین لوگوں میں شامل ہے، اس لیے کہ ان کے اخلاق حسین تھے، ان کے اخلاق جمیل تھے، ان کے اخلاق خوبصورت تھے، ان کے اخلاق میں جمال اخلاق مصطفیٰ تھا، ان کے اخلاق میں حسن اخلاق مصطفیٰ تھا۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان من
احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، سب سے زیادہ پسند وہ ہے جس کا اخلاق تم میں سے سب سے عمدہ ہو، سب سے اچھا ہو۔ ہر عاشق، ہر مومن، ہر مسلمان حضور کا ہر امتی چاہتا ہے کہ وہ حضور کا محبوب ہو جائے، حضور علیہ السلام اسے چاہنے لگے، اسے پسند کرنے لگے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا، اصول بتایا، اور وہ یہ کہ اپنے اخلاق کو اچھا سے اچھا بناؤ، اپنے اخلاق کو خوبصورت سے خوبصورت اور جمیل سے جمیل تر بناؤ، حسین سے حسین تر بناؤ، تو تم میرے محبوب ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھیں تو وہ حضور علیہ السلام کو محبوب ترین ہے، حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کا اور حضور علیہ السلام کی چاہت کا، حضور کی الفت اور پیار کا مرکز و محور ہیں۔ اس لیے ہے کہ ان کے اخلاق سب سے حسین تھے، اس لیے ہے کہ ان کے اخلاق سب سے خوبصورت تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنین میں سے سب سے کامل ایمان اس مومن کا ہے، اس انسان کا ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں اور سب سے حسین ہوں۔ اس حدیث کی روح سے اگر ہم امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو دیکھیں، ان کے کردار اور کریکٹر کو دیکھیں، ان کے عمدہ اخلاق اور گڈ کنڈکٹ کو دیکھیں، تو وہ دنیا کے سب سے کامل ترین مومن ہے، ان کا ایمان کامل ہے۔ حسن کا ایمان بھی کامل ہے اور وہ کامل مومن ہے، اور حسین کا ایمان بھی کامل ہے، وہ کامل مومن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اخلاق جتنا اچھا ہوتا ہے، اخلاق جتنا حسین ہوتا ہے، جمیل ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اتنا ہی ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ایمان میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور دونوں کو اللہ کا یہ انعام حاصل ہے کہ وہ دنیا کے ان عظیم ہستیوں میں سے ہے، ان عظیم شخصیات میں سے ہے جو کامل الایمان ہے، جن کا ایمان کامل ہے اور پرفیکٹڈ ہے، پرفیکٹ ہے، جن کا ایمان اکمل ہے، جو ایمان کے اعلیٰ منصب اور مقام پر ہے۔ انہوں نے زندگی میں حضور علیہ السلام کے اخلاق کو عام کیا، اور بڑی معروف حدیث ہے جس کو آپ نے بارہا سنا علماء سے کہ الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کے تقریباً 60 کے لگ بھگ معنی ہیں، 60 کے لگ بھگ معنی ہیں۔ ان معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا الحسین منی اعنی اخلاق الحسین منی، حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، مطلب یہ ہے کہ حسین کا اخلاق میرے اخلاق سے ہے، میں حسین سے ہوں،
میں حسین سے ہوں، یعنی میرا سلسلہ نسب امام حسن و حسین سے چلے گا۔ اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین کا اخلاق بھی مجھ سے ہے۔ تو جس کا اخلاق اخلاق نبوت ہو، جس کا اخلاق اخلاق رسالت ہو، اس کا اخلاق کتنا بلند ہوگا، کتنا عظیم ہوگا۔ یہ ان 60 معنی میں سے ایک معنی ہے جو میں نے آج اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ بتایا آپ کو، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق بھی مصطفی اخلاق تھے، ان کے اخلاق بھی نبوی اخلاق تھے، ان کے اخلاق بھی مصطفیٰ کے نور اخلاق سے روشن و منور تھے، ان کے اخلاق میں بھی اخلاق مصطفیٰ کا حسن و جمال تھا۔ اور یہ بات مختلف روایات میں ہے کہ زمانے نبوی میں بھی، دور صحابہ میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان تھی صاحب خلق عظیم سے، کہ وہ عظیم اخلاق کے اور عظیم خلق کے مالک تھے۔ یہ پہچان تھی ان کی۔ ان کے پاس جتنے بھی ان کے دوست تھے، ان کے حلقہ عقیدت میں اٹھنے بیٹھنے والے ان کے احباب تھے، سب اخلاق کے نمونے تھے، سب اخلاق کی اعلیٰ منازل پر فائز ہونے والے عظیم شخصیات تھے۔ پہچان ہی ان کی یہ تھی۔ تو جس انسان کی پہچان اخلاق ہو جائے، جس انسان کی پہچان حسن کردار ہو جائے، تو اس انسان کا اخلاق کتنا بلند ہوگا، کتنا بالا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں آپ کی ایک باندی کنیزہ آئی اور اس کے ہاتھ میں گلدستہ تھا۔ اس کنیزہ نے، باندی نے، وہ گلدستہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے بہت محبت سے وہ گلدستہ لیا اور اس کو سونگا، اور سونگنے کے بعد فرمایا فاذهبی انت حر لوجہ اللہ، باندی جا، تو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس نے گلدستہ دیا آپ کو، چند پھول دیے ہیں، اور آپ نے اس کو اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا تحفہ دیا کہ اتنی حسین باندی کو آزاد کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اخلاق یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں کوئی گفٹ دے، کوئی تحفہ دے، تو اس جیسے دیا کرو اور اس سے اچھا دیا کرو، اور اس سے اچھا نہ دے سکو تو اس جیسا دیا کرو۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، تہادو تہابو، کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، تحائف دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، نفرت ختم ہوتی ہے، کینہ ختم ہوتا ہے، عداوت و دشمنی ختم ہوتی ہے، اور دل میں پیار کا اور چاہت کا ماحول بنتا ہے۔ تو یہ حدیث سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تھی، ان کے عمل میں تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک باندی کے لیے، یعنی فیمیل سلیو کے لیے، آزادی سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے، کیونکہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ فطرت انسان، ہیومن نیچر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آزاد رہے،
اور آزادی اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، تو میں نے اس باندی کو آزاد اس لیے کیا، اس کو قید غلامی سے رہائی اس لیے دی اور قید غلامی سے نجات اس لیے دی کہ یہ اس کے لیے سب سے عمدہ تحفہ ہے اور سب سے اعلی اعزاز ہے۔ آزاد ہو کر یہ خوش ہو جائے گی۔ یہ اخلاق ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے خود تکلیف برداشت کی، خود اذیت برداشت کی، خود ظلم برداشت کیا، خود زیادتیاں برداشت کی، لیکن لوگوں کو سکون دیا، لوگوں کو آرام دیا، لوگوں کو اطمینان دیا، لوگوں کو اخلاق کا درس دیا۔ اس لیے آج ہم سب اخلاق میں آل رسول کے محتاج ہیں، اور پھر آل رسول میں اخلاق حسن و حسین، اخلاق حسنین کریمین کے محتاج ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی لائف کی اسٹڈی کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اخلاق کیا ہے۔ اگر آج ہماری سوسائٹی میں اخلاق آ جائے تو سوسائٹی سے حسد، جلیسی ختم ہو جائے، عداوت و دشمنی ختم ہو جائے، کینہ ختم ہو جائے، نفرت ختم ہو جائے، فساد اور سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہ سارے فسادات ہیں ہی اس لیے کہ اخلاق نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ کوئی 100 گالیاں بھی دیتا تو پلٹ کے نہ دیکھتے، کوئی 100 برائیاں بھی بیان کرتا تو پلٹ کے نہ دیکھتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک عیب ہوتا ہے، ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے، کوئی اگر بتا دیتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے لڑنے لگتے ہیں، باتیں بند کر دیتے ہیں۔ ارے ناداں، خوش ہو جایا کر کہ کسی نے تجھے وہ عیب بتایا جو تیرے اندر ہے، جو تیرے حسن کو بگاڑ رہا ہے، تیری شخصیت کو بگاڑ رہا ہے، جو تجھ سے اخلاق مصطفی کا حسن چھین رہا ہے، اخلاق مصطفی کا جمال چھین رہا ہے۔ اس لیے میں آج، ویسے تو مشہور جو ہے وہ صبر حسین ہے، لیکن میں آج آپ کو پیغام دیتا ہوں اخلاق حسین کا کہ حسینی اخلاق کے حامل ہو جاؤ، حسنی اخلاق کے حامل ہو جاؤ تو زندگی میں سکون آئے گا، چین آئے گا، اطمینان آئے گا۔ آپ کے ہر پرابلم کا سلوشن اخلاق حسنی ہے، اخلاق حسینی ہے۔ خدا کے لیے عداوتوں سے نکل آؤ، نفرتوں سے نکل آؤ، دشمنیوں سے نکل آؤ، حسد و کینے سے نکل آؤ، بد عقیدگی سے نکل آؤ، بد عملی سے نکل آؤ۔ اس لیے کہ ساری باتیں اخلاق میں آتی ہیں، یہ ساری باتیں اخلاق میں آتی ہیں۔ اخلاق کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اخلاق میں ہر خوبی ہے، دائرہ اخلاق میں ہر اچھائی ہے، دائرہ اخلاق میں ہر حسن ہے، دائرہ اخلاق میں ہر جمال ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو اخلاق حسنی اور حسینی سے منور اور روشن بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة